ناظرین، بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ لاکھوں اسرائیلی اس وقت پوری دنیا کے اندر ٹریپ ہو گئے ہیں، کیونکہ اچانک سے تمام جو بڑی ایئر لائنز ہیں انہوں نے اسرائیل کے لیے اپنی فلائٹس کینسل کر دی ہیں۔ ساتھ فرانس سے بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ فرانس نے اسرائیلی جو کمپنیز ہیں ان کو بین کر دیا ہے۔ بڑے ایگزیبیشنز جو نیول کے ہونے جا رہے ہیں وہاں پر فرانس نے اسرائیلی کمپنیز کو بین کر دیا ہے، اور ساتھ فرانس کے وزیر خارجہ کی اہم ترین کال ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ ہوئی ہے، اور قطر کی جانب سے بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ قطر نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ معاملہ ایران جنگ کی طرف جا رہا ہے، اور امریکہ نے براہ راست اپنی فوجیں تعینات کر دی ہیں، کمبیٹ پوزیشنز کے اندر ان کو لے آیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر ہماری فوجوں کے اوپر اٹیک ہوا تو اس کو ایران جنگ ہی سمجھا جائے گا، اور یہ واضح ہے کہ ان فوجوں کے اوپر اٹیک ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ ان کو اس پوزیشن کے اندر رکھا گیا ہے جہاں پر ایران آلریڈی اٹیک کر چکا ہے اور اب مزید وہاں پر اٹیک کرے گا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر قطر واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے اڈے نہیں دینے جا رہے ہیں۔ مین وائل ناظرین، ایران کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کے اندر ایرانی جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس نے اسرائیلی سائنٹسٹ کو اسیسینیٹ کرنے کی اٹیمپٹ کی ہے۔ یہ ایک غیر معمولی خبر ہے، کیونکہ اسرائیل ہمیشہ سے ایرانین سائنٹسٹ کو نشانہ بناتا رہا ہے، لیکن اب فار دا ویری فرسٹ ٹائم ایران کی جانب سے اسرائیلی سائنٹسٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اس بارے میں بات کریں گے، اور ایک اہم میٹنگ اس وقت ہوئی ہے نتن یاہو اور اس کی کابینہ کی ایران پر حملے کے حوالے سے، اور نیو یارک ٹائم کی ایک اہم رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا کہ ڈرون فیکٹری سے لے کر نیوکلیر لیبارٹری سے لے کر کون کون سے ایسے ٹارگٹس ہیں جن پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ یہ نیو یارک ٹائم کی اس وقت کی سب سے بڑی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور حزب اللہ کے ساتھ تابڑتوڑ حملے جاری ہیں اور درجنوں ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور خاص کر جو شارپنلز گر رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت بڑی ہلاکتیں اسرائیل میں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اب صورتحال بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، اور غیر معمولی ڈیولپمنٹ ناظرین یہ ہے کہ اب جنگ کی جو باقاعدہ شدت ہے وہ اسرائیلیوں میں محسوس کی جا رہی ہے۔ وہ اسرائیلی جن کو 100 سال کوئی فرق نہیں پڑا جو فلسطینیوں کے ساتھ ہوتا رہا، اس پچھلے سال کے اندر جو کچھ غزہ میں ہوا، ویسٹ بینک میں ہوا، لیبنان پر بمباری ہوئی، کوئی ان کو فرق نہیں پڑا، لیکن اب صورتحال اتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے کہ یہ شدت اب ان اسرائیلیوں کے اندر محسوس کی جا رہی ہے، اور نہ صرف اندرون ممالک بلکہ جو بیرون ممالک اسرائیلی موجود ہیں وہ بھی اس وقت ٹربل کا شکار ہونے لگے ہیں، اور ساتھ ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ ان کے کاروبار اس وقت تباہ ہو رہے ہیں، اور دنیا ان سے آئسولیٹ ہو رہی ہے۔ اسرائیل ایک پرایا سٹیٹ بن رہا ہے جس کو کوئی منہ لگانے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے، اور اسرائیل کا ڈھانچہ کولیپس کر رہا ہے۔ اسرائیل کی جو سوسائٹی ہے وہ کولیپس کر رہی ہے۔ اسرائیلی جو آکوپائڈ اسرائیل کے اندر موجود ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت کس حالت میں ہیں، روزانہ بم گر رہے ہیں، شیلٹرز کے اندر بھاگ رہے ہیں۔ اب تو راتوں کو جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تب بھی شیلٹرز میں ان کو جب وہ بھاگنا پڑ رہا ہے، اور کیجویلٹیز کی تعداد جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ لیول کے اوپر چلی گئی ہے، ان کے بزنسز اور ساری چیزیں تباہ ہو گئی ہیں۔ لیکن اب جو لاکھوں اسرائیلی، اب جو بڑی خبر ہے، لاکھوں اسرائیلی جو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں اور ٹریول کر رہے ہیں وہ اس وقت ٹریپ ہو گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اچانک سے جو فلائٹس ہیں، ایئر لائنز ہیں، انہوں نے اپنی فلائٹس کینسل کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ لاکھوں اسرائیلی پوری دنیا میں ٹریپ ہو گئے ہیں، یورپ کے اندر، آسٹریلیا میں، جاپان میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، پوری دنیا میں۔ اور ایون میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیلیز جو ہے وہ مسلم کنٹریز کے اندر بھی ٹریول کرتے رہتے ہیں، یعنی چونکہ بہت سارے اسرائیلیز لاکھوں کی تعداد کے اندر ڈوئل نیشنلز ہیں، تو وہ اپنی وہ دوسری نیشنلٹی کی وجہ سے بہت سارے اسلامی ملکوں کے اندر وہ وزٹ کرتے رہتے ہیں۔ ان کی بہت ساری کمپنیز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیلیوں کا جو کاروبار کا نیٹ ورک ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ کتنے اسرائیلیز جو ہیں وہ ملٹی نیشنل کمپنیز چلا رہے ہیں، مطلب ایک پورا نیٹ ورک، اور ایجوکیشن اور ہر ایک شعبے کے اندر اسرائیلیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ جو پچھلے 24 گھنٹوں سے اچانک صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور وہ کیوں ہوئی ہے؟ چونکہ حزب اللہ نے اپنے حملے ایسکیلیٹ کر دیے ہیں، اور حزب اللہ نے ہائی ٹیک میزائلوں کا استعمال شروع کر دیا ہے، تو وہ براہ راست جا کر ایک ایک ٹارگٹ کو ہٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد فلائٹس کینسل ہوئی تو یہ براہ راست اثر جو ہے ان لاکھوں اسرائیلیوں کے پر پڑا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ روٹین میں بھی تو ہر ملک کے لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، کوئی باہر پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی ٹورزم کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، 100 معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسرائیلی تو وہ ملک ہے جن کے پاس سب سے زیادہ ڈوئل نیشنلٹیز ہیں، یا باقی ملکوں میں، اور یہ یورپ سے آئے ہیں تو پھر ان کا ٹریول جو ہے
وہ تو بہت معمول کی بات ہے. تو اب وہ جو لاکھوں باہر ہیں وہ مختلف ایئرپورٹس کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں, اور ادھر سے جنہوں نے جانا تھا وہ ٹریپ ہو گئے ہیں, اور کسی کی آدھی فیملی ادھر ہے آدھی فیملی ادھر ہے. تو یہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ اسرائیلیوں میں یہ حدت محسوس کی جا رہی ہے کہ وہ خود ٹربلز کا, پرابلمز کا شکار ہو رہے ہیں, اور براہ راست اب یہ جنگ ان کے انٹرسٹ کو اور ان کی ڈیلی لائفز کو متاثر کر رہی ہے. ایک سال اس جنگ, اب دیکھیں نا, ایک سال گزر گیا تو اسرائیلیوں کو کوئی فرق نہیں پڑا, ان کی تو یہ روٹین لائف اسی طرح چلتی رہی. ظاہری بات ہے جنگ میں اس طرح, مطلب 7 اکتوبر سے پہلے کچھ اور تھا, لیکن پچھلے سال میں تھوڑا سا فرق تو ضرور آیا, لیکن اوورآل ایسا کوئی ان کے اوپر فرق نہیں آیا. یہ پوری دنیا میں ٹریول کر رہے ہیں, اپنے بزنسز, اپنے معاملات چلا رہے ہیں, کوئی ایسا فرق نہیں آیا. لیکن اب تو وہ پوری طرح سے پیرالائز ہو کر رہ گئے ہیں. مطلب جب ان کی فلائٹس ہی کینسل ہو گئی ہیں, جب وہ کہیں پر ٹریول ہی نہیں کر سکتے, تو اس کے بعد کیا, یعنی وہ پورا ان کا جو نظام زندگی ہے, جو ان کا ایک پورا سرکل ہے, جو ان کا پورا نیٹ ورک ہے, وہ پیرالائز ہو گیا, مفلوج ہو گیا. تو اب یہ جنگ براہ راست ان کو جو ہے وہ نا متاثر کر رہی ہے. تو امپورٹنٹ بات ناظرین یہ ہے کہ یہ 10-15 دنوں کا تو قصہ نہیں ہے. آپ عرب جنگیں اٹھا کر دیکھیں, ایک 6 دن کی جنگ تھی, ایک 19 دنوں کی جنگ تھی. تو اگر اس طرح کی بالفرض کوئی جنگ ہو کہ ان کو پتا ہو کہ اچھا یہ 10-15-20 دنوں کا معاملہ ہے, تو اسرائیلی سمجھ جائیں گے اور اس کو افورڈ کریں گے. کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہوتی, جنگوں میں پھر ساری چیزیں اتھل پتھل ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کون سی جنگ ہے, یہ تو بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے نا. ایک سال گزر گیا اور ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ جنگ کب رکے گی. اسرائیل کے پاس نہ کلیئر گولز ہیں, نہ وہ ابھی حزب اللہ کو ہرانے کی پوزیشن کے اندر ہے. ابھی تو اس نے حماس کو نہیں ہرایا, اور اسرائیلی یہ کہہ چکے ہیں کہ حماس کو ہرانے کے لیے ان کو 2027 تک کا وقت چاہیے. اچھا 2027 تک کا حماس کے لیے چاہیے, تو اس کا مطلب حزب اللہ کے لیے ان کو 10-15 سال مزید چاہیے ہوں گے. ٹھیک ہے, 10-15 سال بھی چھوڑیں, آپ اس کو 2027 تک ہی رکھیں کہ 2027 تک وہ دونوں کو ختم کر سکیں, جو کیسا ہونے والا نہیں ہے, لیکن پھر بھی 2027 تک وہ کیسے افورڈ کریں گے اس جنگ کو. اب میں آپ کو بتا دوں جو چیزیں پچھلے 24 گھنٹوں سے بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں, ایک ایک دن اب اسرائیلیوں کے لیے بہت مشکل ہوگا. یعنی آپ ایک ایسی صورتحال اسیوم کریے کہ جنگ صرف غزہ میں محدود ہے اور لیبنان کے اندر محدود ہے, پھر اسرائیلیوں کو فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے اسرائیلی بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے, وہ ایلیٹ کلاس جس کے اوپر اسرائیل چلتا ہے, اگر ان کی زندگیاں متاثر ہونا شروع ہو گئی ہیں, ابھی ہم کیجویلٹیز کو ڈسکس نہیں کر رہے, کیجویلٹیز کو جس میں ڈسکس ہی نہیں کر رہے, ہم تو صرف ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ مفلوج ہو کر رہ گئے, ان کی ایکٹیویٹیز اور بزنسز اور ان کے تمام جو معاملات ہیں وہ متاثر ہو گئے ہیں. اس ایفیکٹ کو وہ ایک ایک دن میں کس طرح برداشت کریں گے, اور ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لمبی سالوں کے اوپر مبنی جنگ ہوگی. تو اس لیے یہ غیر معمولی ٹرننگ پوائنٹ ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا مزید صورتحال کیا پیدا ہوتی ہے, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ, سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی یہ چیز ہے, اور ایک سال کے بعد پہلی بار اس طرح کا یہ معاملہ ہو رہا ہے. اچھا اس کے علاوہ ناظرین بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ فرانس کے وزیر خارجہ کی ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ اس وقت کال پر بات ہوئی ہے, اور آپ کو بتایا کہ ایران کے وزیر خارجہ پوری طرح سے متحرک ہے. مڈل ایسٹ کے آلموسٹ تمام ملکوں کا وہ دورہ کر چکے ہیں, 3 ملک رہ گئے ہیں, ایجپٹ اور جارڈن اور ٹرکی, ان کا دورہ وہ کرنے جا رہے ہیں. اور ابھی ان کی ایک دن پہلے عمان میں یمن کے نمائندوں کے ساتھ بہت طویل ملاقات ہوئی. تو ایک ایک ملک کے ساتھ زبردست ان کی ملاقاتیں جانی ہیں. تو فرانس نے کال کی ہے, اور ابھی 4 دن پہلے شاید میکرون نے ایرانی صدر کے ساتھ بات کی تھی. آج فرانس کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ بات کی ہے. تو جتنا وہ ارریلیونٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایران کو, یا جتنا آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اتنا زیادہ اب ان کو انگیج کرنا پڑ رہا ہے ایران سے. ایران کے بغیر اب مڈل ایسٹ کی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, تو ایران کے ساتھ ان کو انگیج کرنا پڑ رہا ہے. تو ایران نے واضح طور پر فرانس کو کہا ہے کہ ہم رسپونڈ بیک کریں گے, ٹھیک ہے نا. یہی پریشر ڈالا جا رہا ہے نا کہ ایران کو کہ ٹھیک ہے اسرائیل کو تم حملہ کرنے دو اور آگے سے تم رسپونڈ نہ کرنا, کیونکہ اگر جنگ پھیلے گی تو پھر یورپ متاثر ہوگا. اگر اسرائیل حملہ کر دے ایران کے اوپر اور ایران آگے سے کوئی ریئیکٹ نہ کرے تو پھر یورپ کو اتنا فرق نہیں پڑ رہا. یورپ کو تب سب سے زیادہ فرق پڑے گا اور یورپ مفلوج ہو کر رہ جائے گا. یعنی فرق تو اب بھی پڑ رہا ہے, لیکن وہ جو بات ہے نا پیرالائز ہو جانے والی اور اکانومی کریش کرنے والی, وہ تب ہوگا جب ایران رسپونڈ کرے گا اور ابنائے ہرمز بند ہو جائے گا. اور فرانس کے بارے میں آپ یہ بات ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں, جو میکرون نے کہا کہ اب یورپ یو ایس کی ٹاپ پریورٹی نہیں ہے, اور ہمیں امریکہ اور اسرائیل سے ہٹ کر اپنی پالیسی بنانی ہوگی. ہمیں اپنے مفادات کا الگ سے تحفظ کرنا ہوگا, اپنے ڈیفنس کو الگ سے مضبوط کرنا ہوگا. تو وہ اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ یہاں پر بات ہوئی. اس کے بعد جناب
فرانس سے ایک اور خبر آ گئی، اور خبر یہ آئی کہ فرانس نے اسرائیلی کمپنیوں کو بین کر دیا ہے نیول ایگزیبیشن کے اندر۔ یہ ابھی ہونے جا رہا ہے مطلب جو آرمز ایگزیبیشن ہے نیوی کے حوالے سے، اس میں اسرائیلی کمپنیوں کو بین کر دیا ہے۔ آپ ایک ایک شعبہ دیکھ لیں، اور جو آرمز انڈسٹری ہے وہ تو سب سے زیادہ مضبوط سمجھی جاتی ہے۔ بیسیکلی دنیا کو آرمز انڈسٹریز ہی تو چلا رہی ہیں، یہ جو دنیا میں ایک کے بعد ایک جنگ ہے، یہ آرمز ابھی 2023 کے جو سٹیٹ سامنے آئے ہیں، امریکی کمپنیوں نے جو اسلحہ ساز کمپنیز ہیں انہوں نے $238 بلین کمائے ہیں۔ $238 بلین۔ اگر امریکہ کے بعد جو 5 ملک ہیں نا، اس میں چائنا، فرانس، برطانیہ اور انڈیا وغیرہ کو رکھیں تو ان کا ڈیفنس بجٹ ملائیں تو شاید اتنا بنتا ہے یا نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ تو ان کی اسلحہ ساز کمپنیوں نے صرف اتنے پیسے یہاں سے بنا لیے۔ تو اسلحہ ساز کمپنی سب سے زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے، اور ان میں بہت بڑا کردار اسرائیلی، مطلب اگر امریکی اسلحہ ساز ہیں تو ان میں اسرائیلی کمپنیاں بھی تو شامل ہیں نا، وہاں پر اسرائیلی لابی کیا یہی تو ہے۔ تو اسرائیل میں سب سے زیادہ پاورفل لابی ان کی اسلحہ ساز کمپنیز ہے، اور یہ جنگیں کرواتے ہیں اور اس سے پیسہ کماتے ہیں۔ اب ان کی کمپنیز کو فرانس نے بین کر دیا ہے، مطلب ایک بہت بڑا دھچکا ہے جو ایک کے بعد ایک طرف سے اس وقت اسرائیل کو جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ ایک طرف ان کے سیٹلرز، اور اب یہ آرمز انڈسٹری جو سب سے مضبوط انڈسٹری ہے جس کے ذریعے وہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کماتے ہیں، اس کو جناب فرانس نے بین کر دیا ہے۔ اور وہ انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہے، یعنی پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، مطلب سٹیٹس آئیں گی اور وہ وہاں سے اسلحہ خریدیں گی، اور وہاں پر اسرائیلی کمپنیز نہیں ہوں گی، ان سے کوئی نہیں اسلحہ خرید سکتا۔ تو یہاں پر ایک ایکسٹرا ریزسٹنس کی بہت بڑی کامیابی یہ بھی ہے کہ جو اسرائیل کا وکٹم کارڈ ہے وہ ایکسٹرا ریزسٹنس نے اس کو توڑنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اگر اسرائیل اپنا اچھے سے وکٹم کارڈ کھیل رہا ہوتا، یا اس کو اتنی پذیرائی مل رہی ہوتی یا کامیابی مل رہی ہوتی، تو یہ کام اسرائیل کے ساتھ نہ ہوتا۔ اس کا مطلب کہ ماضی میں جیسے وہ وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں، ادھر ظلم کرتے ہیں اور وہاں پر مظلوم بنتے ہیں، اب ایسا نہیں ہو رہا، وگرنہ ان کی کمپنیز کو وہاں پر بین نہ کیا جاتا۔ یہ پہلی بار تمام صورتحال جو وہاں پر ہو رہی ہے۔ اسرائیلی اپنا وکٹم کارڈ ابھی بھی کھیل رہے ہیں، ساری کوششیں کر رہے ہیں، لیکن وہ ایفیکٹو نہیں ہو پا رہا، وہ گورنمنٹس کو منانے میں اس وقت جو ہے نا ناکام ہو رہا ہے، کیونکہ گورنمنٹس کی اپنی مجبوریاں بن گئی ہیں، ہر گورنمنٹ اپنے اپنے مسائل کے اندر الجھی ہوئی ہے۔ یورپ یوکرین جنگ کے اندر الجھا ہوا ہے، پھر اسرائیل یونائٹڈ نیشن کی فورسز کے اوپر حملہ آور ہے، اور اگر ایک بھی یورپ کا فوجی یہاں پر مارا گیا، میں آپ کو بتا دوں، تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ کوئی گورنمنٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتی، اپنے فوجیوں کا مرنا کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، فلسطینیوں کے مرنے سے ان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن یہاں پر اپنے فوجیوں کو وہ نہیں مرنے دے سکتے، افورڈیبل ہی نہیں ہے۔ وہ خود پھر کیا رہیں گے، وہ خود کولیپس ہو جائیں گے اگر اس طرح اسرائیل کے ہاتھوں اپنے فوجی مروانا شروع کر دیں۔ تو آپ دیکھیں گے ناظرین کہ یہ ظلم کی عمارت تمام اطراف سے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ ایک دم سے عمارت گرے گی، اور جنت تاریخ بدلے گی، اور ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی، اور ان شیطانی طاقتوں سے دنیا کو جلد چھٹکارا حاصل ہوگا۔ بڑی خبر قطر سے بھی آ رہی ہے، قطر نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم اپنے بیسز جو ہے وہ نہیں دیں گے، کسی کنٹری کو اپنی بیسز کسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے نہیں دیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کون سا ملک ہے اور وہ کس کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے؟ کیا کس کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے؟ ایران کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے۔ امریکی فوجیں پہنچ چکی ہیں اور مزید آ رہی ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل واضح دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہم خامنائی رجیم کو گرانے جا رہے ہیں، اور امریکہ کہہ رہا ہے اگر ہماری فورسز پر حملہ ہوا تو یہ ایکٹ آف وار ہوگا۔ اسرائیل براہ راست حملہ ایران کے اوپر کرنے جا رہا ہے، اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی پتہ نہیں۔ تو اس درمیان قطر کہہ رہا ہے کہ ہم بیسز نہیں دیں گے۔ تو قطر سے پوچھا کس نے کہ کسی نے بیسز مانگی ہے؟ تو انہوں نے کہا نا بیسز نہیں دیں گے۔ اگر کسی نے مانگی نہیں تو وہ بلا وجہ کیوں کہیں گے کہ ہم بیسز نہیں دیں گے؟ تو امریکہ نے ظاہری بات کہا ہوگا کہ ہمیں بیسز چاہیے، دیکھیں وہ عراق اور شام کی جو بھی ان کی باقی بیسز ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر ان کے جو ہائی ٹیک وہ طیارے ہیں وہاں پر نہیں کھڑے، اور وہ سارے تو انڈر اٹیک ہوں گے، عراق اور شام کی بیسز تو انڈر اٹیک ہوں گی، وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، یہ دیکھیں نا تمام چیزیں امریکہ کے خلاف ہیں، اور اسی لیے اس کو سینس لیس جنگ کہا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ امریکہ کو کون بیسز دے گا؟ ٹھیک ہے، افغانستان میں کس کی بیسز استعمال ہوئی تھی؟ مڈل ایسٹ کی بیسز استعمال ہوئی تھی۔ عراق کے خلاف بیسز دینے میں عربوں کو مسئلہ نہیں تھا، معمر قذافی کے خلاف بھی کچھ نہ ہوا، لیکن یہ لیبیا اور عراق اور افغانستان نہیں ہے، یہ آج کا ایران ہے۔ تو آج مجھے بتائیے کس کی جرت ہے کہ وہ ایران کے خلاف اپنی بیسز دے گا؟ تو ایران کے میزائل نہ جا کر ادھر پہنچیں گے ان کے کیپٹلز میں، ان کی آئل ریفائنریز میں،
تو وہ ملک کیسے چلیں گے؟ ایران جب آبنائے ہرمز بند کر دے گا اور ان کے اوپر میزائلوں کی بارش کرے گا. ایک تو مطلب فلسطین کا ایشو ہے نا کہ فلسطین کے خلاف وہ نہیں جا سکتے. مطلب اس وقت کوئی عرب ملک افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف جا کر اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ایک تو صورتحال وہ بنی ہوئی. دوسری طرف اگر ہم اس کو ملٹریلی دیکھیں تو بھی یہ ان کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. ایران آج ایک بہت بڑی پار ہے, جو بھی بیسز دے گا وہ انڈر اٹیک آئے گا ایران کے. کون افورڈ کر سکتا ہے؟ کوئی, نہ سعودی عرب, نہ قطر, نہ یو اے ای, کوئی بھی ملک اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو امریکہ کون سی بیسز مجھے بتائیے استعمال کرے گا؟ تو اسرائیلی لابی کی جو اینک انہوں نے لگائی ہوئی ہے اس ایروگنس کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں معاملات کو, لیکن وہ تمام چیزیں زمینی حقائق جو ہیں وہ ان کے خلاف ہے. یمن سے وہ جیت نہیں سکے اور وہ کہتے ہیں ایران سے جیتیں گے, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. اچھا آگے ناظرین چلے تو حزب اللہ کے تازہ ترین اس وقت حملے جاری ہیں. ابھی سفید سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایک گھر کو ہٹ ہوا ہے, مطلب ایک گھر سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 5 کیجویلٹیز وہاں پر ہوئی ہیں. اب کتنے بلڈنگز, کتنے گھر ہٹ ہوئے ہیں یہ تو سارے کا پتہ نہیں ہے, لیکن ایک گھر سے یہ رپورٹ سامنے آئی کہ ایک میں 5 جو ہے وہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں. 7 جو شارپنرز گر رہے ہیں اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. یعنی جو انٹرسیپٹر میزائل جاتا ہے اس سے جو شارپنر گرتا ہے وہ بھی کیجویلٹیز کر رہا ہے, اس کی بھی رپورٹس اب کنفرم ہو رہی ہیں. اور روزانہ سینکڑوں شارپنرز گرتے ہیں. وہ اس لیے سینکڑوں گرتے ہیں کیونکہ آگے سے سینکڑوں میزائل حزب اللہ فائر کرتی ہے, عراق کرتا ہے, باقی کرتے ہیں, تو اس کے جواب میں سینکڑوں انٹرسیپٹر میزائل فائر ہوتے ہیں اور اس کے جو شارپنرز ہیں وہ گر رہے ہیں اور جگہ جگہ پر ان کی جو کیجویلٹیز ہیں وہ ہو رہی ہیں. ذرا دیکھیے, اسرائیلیز انجرڈ آفٹر 5 راکٹس فیل فرام لیبنان اینڈ ہٹ دا یارڈ آف اے ہاؤس ان سفید ناردرن اسرائیل. نہاریہ کا جو ایک ہاسپٹل ہے وہ کیا سٹیٹ شیئر کر رہا ہے. ٹوڈے وی ریسیوڈ 6 wounded people who were hit by rocket shrapnel on the northern border. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 wounded people کو انہوں نے ریسیو کیا. صرف ایک ہاسپٹل کے سٹیٹس ہیں. اور وہ کیسے زخمی ہوئے؟ شارپنل گرنے سے. ڈائریکٹ حزب اللہ کے میزائلوں سے زخمی نہیں ہوئے بلکہ شارپنل کے گرنے سے وہ زخمی ہوئے. وہ شارپنل جو انٹرسیپٹر میزائل سے گرتا ہے, تو سینکڑوں روزانہ کی بنیاد کے اوپر گر رہے ہیں, تو وہ بھی جگہ جگہ پر جا کر جو ہے وہ نقصان کر رہے ہیں. ہیرڈز کیا لکھ رہا ہے؟ حزب اللہ ہیز انف میزائل ٹو کاز سگنیفیکنٹ ڈیمیج ٹو اسرائیل. حزب اللہ کے پاس بہت میزائل ہیں اور وہ سگنیفیکنٹ ڈیمیج اسرائیل کو پہنچا سکتی ہے. دس گورنمنٹ از ناٹ لیڈنگ اس ٹو اے گڈ پلیس. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ہمیں اچھی پلیس کی طرف, یعنی ایک فتح اور سیکیورٹی اور ایک مکمل حفاظت کی طرف نہیں لے کر جا رہی ہے, بلکہ ہماری سیکیورٹی کو تباہ کر رہی ہے. پورا ڈھانچہ, پوری سوسائٹی کولیپس ہو رہی ہے, اکانومی کولیپس ہو رہی ہے. امریکہ کب تک مدد مجھے بتائیے جاری رکھے گا؟ کوئی ملک مدد کے اوپر تھوڑی چلتے ہیں. اگر اسرائیل چل رہا ہے تو اس جنگ سے پہلے ان کے $500 بلین ان کے پاس تھے. مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی اکانومی تھی. تو ایڈ تو پھر ایڈ ہی ہوتی ہے نا, اس طرح کوئی ملک تو نہیں چل سکتا اور اتنی لمبی جنگیں تو نہیں لڑ سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, اسرائیلی لیڈر شوڈ بی ہمبل ڈسپائٹ دیئر کلیم دیٹ دے ڈسٹرائڈ 50% آف حزب اللہ میزائل. میزائلز آر اسٹل فالنگ آن دا نارتھ اینڈ دا سینٹر. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ ہم نے 50% حزب اللہ کے میزائل تباہ کر دیے, اور اب اس کے باوجود حزب اللہ کے میزائل تو ہر جگہ پر گر رہے ہیں. تو اگین یہ پھر وہی بات ہے کہ جو نتنیاہو اور اسرائیل کا پلان تھا کہ پہلے 3 ہفتوں میں ایسی بمباری کریں گے کہ حزب اللہ کی میزائل پار تباہ ہو جائے گی, پھر لیبنان کی ٹیریٹری کے اندر لڑتے رہیں گے, اسرائیل میں سب چیزیں نارمل ہو جائیں گی. لیکن یہ ان کی کیلکولیشن فیل گئی ہے اور حزب اللہ نے ایسکیلیشن بھی کر دی ہے. تو یہاں پر تمام چیزیں بھی ان کے خلاف ہی جا رہی ہیں, اور یہی فینومنا ہے جو آگے سے آگے امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے. حزب اللہ نے ایسکیلیشن بڑھائی, کوالیٹیٹیو میزائل استعمال کیے, فلائٹس کینسل ہوئی تو پوری دنیا میں لاکھوں اسرائیلی ٹریپ ہو گئے, اور جب لاکھوں اسرائیلی ٹریپ ہو گئے تو اس کے بعد تو ان کا پورا ایک ڈھانچہ ہی کولیپس ہو گیا. پوری طرح سے اسرائیل پیرالائز ہو کر رہ گیا کہ اگر کسی ملک کے شہری ٹریول ہی نہیں کر سکتے باقی دنیا میں, وہ پوری طور پر آئسولیٹڈ اور پرایا سٹیٹ بن گیا, اور وہ سٹیٹ جو کہتے ہیں جی چوزن پیپل والی سٹیٹ ہے, اب نہ اس کی طرف کوئی آنا چاہتا ہے نہ جانا چاہتا ہے. تو یہ اسرائیل کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اس کے علاوہ ناظرین لیبنان بارڈر پر جو کلیشز ہیں وہ اسی طرح سے جاری ہیں. اس وقت رمیہ اور ایتل شب میں بتایا جا رہا ہے کہ ہیویسٹ کلیشز جو ہے وہ جاری ہیں. اور بڑی خبر ناظرین ایران کے حوالے سے یہ آ رہی ہے کہ ایران نے یہ شن بیت بتا رہی ہے کہ ایک اسرائیلی سائنٹسٹ کو اسیسینیٹ کرنے کی اٹیمپٹ کی ہے. Arrest of Israeli recruited by Iran
to assassinate an Israeli scientist. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے اسرائیلیز ہیں جن کو ایران نے ہائر کیا ہوا ہے. اسرائیلی سٹیزن شپ والے ہیں جن کو ایران نے ہائر کیا ہوا ہے اور اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک کا حصہ بنایا ہوا ہے. آج سے پہلے ایران کو کبھی یہ کامیابی نہیں ملی. ہمیشہ ایرانینز کو ہائر کرتی رہی ہے موساد اور امریکہ CIA, لیکن پہلی بار ایران ہائر کر رہا ہے اسرائیل کے اندر یہ رہنے والے. اور ابھی 2 دن پہلے ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی اور آج پھر اٹیمپٹ ہو گئی. تو ایران کے اٹیمپٹس جاری ہیں, پہلی, دوسری, 5ویں, 7ویں, 10ویں, کوئی نہ کوئی تو کامیاب ہوگی. لیکن سب سے امپیکٹ فل بات یہ ہے کہ ہر محاذ کے اوپر اب ایران جو ہے وہ کاؤنٹر کر رہا ہے اور اسیسینیشن دیکھتے ہیں کہ کب ان کی پہلی کامیاب ہوتی ہے. لیکن وہ ایک پورا پینک ہے اور خوف ہے کہ اچھا کہاں کہاں پر جاسوس جو ہیں وہ گھسے ہوئے ہیں. اچھا اب ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ نتن یاہو اور اس کی کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے اور ویریس سینیریوز رکھے گئے ہیں وہاں پر. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ویریس سینیریوز ور پریزنٹڈ ٹو ریسپونڈ ٹو ایران ڈیورنگ اے سیکورٹی ڈسکشن چیئرڈ بائی نتن یاہو اینڈ گیلنٹ. یہ آج تازہ ترین یہ میٹنگ ہوئی ہے اور نیو یارک ٹائم کی ایک بڑی اہم ترین رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میٹنگ کے حوالے سے. انہوں نے بتایا کہ کون کون سے ٹارگٹ لسٹس ہیں. ابھی تک سارے ایسٹیمیٹ لگائے جا رہے ہیں اور یہ بڑی غیر معمولی اب خبر نیو یارک ٹائم کی آئی ہے کیونکہ اس میں جو ٹارگٹ لسٹ ہے اس سے پہلے ہمارے یہ سامنے نہیں آئی. اسرائیل ہیز ایگریڈ ٹو فوکس اٹس نیکسٹ اٹیک آن ملٹری ٹارگٹس ان ایران. The response may include nuclear research laboratories in Iran even while avoiding enrichment sites. نیوکلیر سائٹس کو نشانہ بنایا جائے گا لیکن جو لیبارٹریز ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا. جہاں پر انریچمنٹ ہو رہی ہے یورینیم کی وہاں پر اٹیک نہیں کیا جائے گا بلکہ لیبارٹریز کو نشانہ بنایا جائے گا. ملٹری ٹارگٹس ان ایران آلسو انکلوڈ گورنمنٹ بلڈنگز. گورنمنٹ کی جو بلڈنگز ہیں ان کو بھی اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے. ملٹری ٹارگٹس ان ایران انکلوڈ میزائل اینڈ ڈرون لانچ پیڈز اینڈ دیئر فیکٹریز. میزائل اور ڈرونز کی جو فیکٹریز ہیں ان کو ہٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. یہ بہت غیر معمولی ڈیولپمنٹس ہیں اور بہت غیر معمولی یہ چیزیں. دیکھیں ایران کی تو پار میزائل اور ڈرونز میں لائق کر رہی ہے, ان کی تو پار فی الحال یہی ہے نا, ان کے پاس فضائیہ تو نہیں ہے. تو جو بھی یہ جنگ کا نقشہ بدلا ہوا ہے یہ میزائل اور ڈرونز کی وجہ سے بدلا ہوا ہے. تو اگر وہ ان کی فیکٹریز کو ہٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی چیز ہوگی. اگر وہ نیوکلیر کو ہٹ نہیں بھی کرتے, اگر یہ فیکٹریز ہٹ ہوتی ہیں تو یہ بہت بڑی ایک چیز ہوگی کہ ایران اس کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتا. اب ناظرین ایران سے جو اس کے جواب میں 3 سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایران کے ڈیفنس منسٹر کا سٹیٹمنٹ آیا, The Zionist entity threats are not new and the developments of the American thought system comes within the framework of psychological warfare system. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے یہ چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں اور ان کی یہ دھمکیاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور ہم پوری طرح سے پریپیئر ہیں. We will not compromise in defending our security and interest and no one should test our military power. ہم بالکل بھی کمپرومائز نہیں کریں گے اور کسی کو ہماری جو پار ہے نا ملٹری ان آر ڈیفنس اس کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. اور ساتھ پھر انہوں نے بیان جاری کیا کہ یہ جو ایرانی وزیر خارجہ پورے ریجن کے دورے کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کسی کے ساتھ اب کوئی اختلافات نہیں ہیں اور ہم سب کے ساتھ مل کر جو ہے چلنا چاہتے ہیں. دیکھیں آج 16 دن ہو چکے ہیں ایران کے حملے کو اور اسرائیل کبھی بھی انتظار نہیں کرتا. جس نے بھی اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اسرائیل نے فوراً رسپونڈ کیا. اسرائیل کبھی اس طرح سے انتظار نہیں کرتا. تو اگر 16 دن بھی اسرائیل حملہ نہیں کر سکا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ واضح کنفیوژن وہاں پر ہے. اگر کنفیوژن نہ ہوتی تو یہ حملہ ہو جانا تھا. دوسرا اگر کوئی سمال اٹیک ہوتا تو مطلب وہ فوری وہ بھی ہو جاتا جیسے اکتوبر میں ہوا تھا کہ سمال اٹیک کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے اوپر ایران نے بھی رسپونڈ نہیں کرنا تھا. تو مسئلہ پھر یہ ہے کہ واقعتاً ایک بہت بڑا رسپانس ہونے جا رہا ہے, اسی لیے یہ ڈیلے ہے کہ پھر اس کے آؤٹ کمز کیا ہوں گے, اس کے کانسیکوینسز کیا نکلیں گے. اگر آبنائے ہرمز بند ہوتا ہے, اگر گلوبل آئل سپلائی بند ہوتی ہے تو پھر کیا اثر پڑے گا دنیا کے اوپر. دنیا کی اکانومی تو نہیں چل سکتی اور سب سے زیادہ یورپ متاثر ہوگا. تو یہ 2-3 بڑے ایشوز ہیں اور یہ اس وجہ سے کیونکہ اٹیک بڑا ہونے جا رہا ہے. یہ بات ذہن میں لگا اگر چھوٹا اٹیک ہونا ہوتا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑنا تھا اور ایران شاید رسپونڈ بھی نہ کرتا. تو بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور ادا کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.